پاکستان میں اینٹی بایوٹک نہایت غیر ذمہ داری سے استعمال کی جاتی ہے. یعنی آپ جائیں اینٹی بایوٹک خریدیں اور کھا لیں, وہ آدھی کھائیں پوری کھائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اینٹی بایوٹک پوری نہ کھائیں تو اس کا ایک بہت خطرناک نقصان ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جراثیم بیکٹیریا جس کو آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے امیون ہو جاتے ہیں. یعنی اینٹی بایوٹک 3 دن کھانی ہے تو 3 دن کھائیں تاکہ وہ بیکٹیریا مر جائیں. لیکن اگر آپ اینٹی بایوٹک 2.5 دن میں ختم کر دیں گے تو وہ بیکٹیریا اور بڑے ہو کے طاقت اور پھر میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں, اور پھر اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کسی اینٹی بایوٹک سے نہیں مرتے. چھوڑیں, دفع کریں, یہ چھوڑ دیں. یہ بات زرداری صاحب جو کہ پچھلے وقتوں کی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, نہیں سوری ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ گزری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے ایوب خان صاحب کی, اور وہ ایک بہت قداور اور طاقتور درخت کی طرح کھڑے ہوئے اور ان کے نام کے اوپر سیاست کی. اس کے بعد کئی بار ان کو تو ضیاء الحق صاحب نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کے پیچھے کئی بار بھاگے. ضیاء الحق صاحب نے بھگایا, پھر مشرف صاحب نے بھگایا, لیکن کبھی بھی پوری طرح ان کو پیپلز پارٹی کو سیٹ نہیں کیا. اب جو کرنٹ میوٹیشن ہے وہ ہے آصف زرداری صاحب, اور آصف زرداری صاحب اتنے طاقتور, اتنے ذہین, اتنے مطلب میرے اصلی لیڈر ہے صاحب. اگر پاکستان کا کوئی لیڈر ہے تو آصف زرداری صاحب ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ بس بچائے. لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کا یہ دست شفقت جس کے سر پہ ہو اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بات میں کئی مہینے سے عمران خان صاحب کو سمجھا رہا ہوں. اب یہ پاجامہ لیگ میں کیا ہوا, بڑے ہمیں استعفیٰ لے لیں گے, کدو لیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جناب زرداری صاحب ان کا دست شفقت میاں صاحب کے سر پہ ہے, اور جب تک زرداری صاحب کا دست شفقت ان کے سر پہ ہے ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے تو کر دے, ورنہ میاں صاحب کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. اب وہ معجزہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ان لیڈروں سے ہمیں نجات ملے؟ جیسے اعمال ویسے لیڈر. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے لیڈر, اور پھر ادھر سے زرداری صاحب کی بھی دست شفقت. تو عمران خان صاحب سے اب میری آخری درخواست ہے, خدا کا واسطہ ہے, یہ پاجامہ پاناما آف شور کے چکر میں, نیازی آف شور کے چکر میں کافی بےزتی ہو گئی, کافی بات خراب ہو گئی. اب عقل کا دامن پکڑیے, جائیے 2 سال باقی ہیں, کے پی کے میں سونا چاندی نکالیے. کے پی کے میں کوئی ایسا کام کیجئے کہ مجھ جیسے نالائق ڈفر بھی کہیں کہ وہ کام کتنا ہے بھائی, تو تاکہ جب اگلا الیکشن ہو تو ووٹ مانگتے ہوئے اچھے لگیں. یہ میاں صاحب کو استعفیٰ لینے کی, گرانے کی, اٹکانے کی کوششوں میں 3 سال ضائع کر دیے. میں پھر دہرا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور زرداری صاحب کا ہاتھ اٹھنا, یہ امپائر کی انگلی سے کچھ نہیں ہوگا. زرداری صاحب جتنا ہاتھ اٹھا لیں گے یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی, اور یہ دونوں چیزیں فی الحال ہوتی نہیں دکھ رہی. اچھا, یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کا دست شفقت کا مطلب کیا ہے, دیکھیے پچھلے 40 برس کی سیاست میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اتنا مال پیٹا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. یہ آپ آف شور کمپنی کے چکر میں پڑیں, ان کے پاس خزانے ہیں, اور یہ خزانوں کے جب منہ کھولیں گے تو ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے, فنڈ کر سکتے ہیں نا, پیسہ لگا سکتے ہیں, یہ اتنے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. اسمبلیز میں ان کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو یہ ہاتھیوں کا جھگڑا ہے, اور یہ ایک دوسرے کو ٹکریں مار مار کے برباد کر دیں گے. لیکن اگر یہ دونوں ایک ہیں تو سوچئے, دولت جیسے بھی کمائی اس پہ بحث کر کے وقت نہ ضائع کریں, دولت ہے ان کے پاس اور اسٹریٹ پاور, یہ دونوں جب مل جائیں تو صاحب یہ بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں. اس لیے زرداری صاحب کی طاقت اتنی بڑی ہے, کیونکہ اگر زرداری صاحب لوگوں کو موبلائز کرنے پہ آ جائیں تو یاد رکھیے ابھی بھی پیپلز پارٹی سندھ سے لے کے پی کے, بلوچستان, ہر جگہ سیریس موبلائزیشن کر سکتی ہے, چاہے پیسے لگا کے کرے, چاہے توڑ جوڑ کر کے کرے. وہ صحیح اور غلط طریقے کی بحث بیکار ہے, باٹم لائن یہ کہ موبلائزیشن کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی ان دونوں کا جوڑ جو ہے بہت خطرناک ہے. یا تو ان کو لڑوا دو, اگر دوست ہیں تو بھیا ان سے ڈرو اور ان کے آگے ایسے ایسے کرو. تو پلیز کے پی کے پہ فوکس کیجیے, ترقی کیجیے, وہاں کام کیجیے, محنت کیجیے, تاکہ باقی ملک میں جب آپ ووٹ مانگنے جائیں تو آپ کو ووٹ ملے.
ورنہ یہ سوشل میڈیا کے چند لفنگے لفنٹر ہم جیسوں کو گالیاں بکتے رہیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب لوگ سمجھدار ہو گئے، میں اتنا بلاک کرتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا آپ کے تمام جعلی ہزاروں اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں گے، اور یہ ووٹر نہیں ہیں، یہ 4 آدمی ہیں جو 4000 اکاؤنٹ لیے بیٹھے دنیا کو گالیاں بک رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ ہو کہ کے پی کے بھی ہاتھ سے جائے، تھوڑا خیال کیجیے، ہے نا؟